السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ ناظرین، میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں دی وے آف سلفیہ کے اس کورس میں، اس درس میں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ یہ ہمارا قصص الانبیاء کا کورس چل رہا ہے، جس کے الحمدللہ 2 ہفتے مکمل ہو چکے، ابھی یہ تیسرا ہفتہ ہے۔ انشاءاللہ اس ہفتے بھی 3 دن ہم آپ کے روبرو ہوں گے، جمعرات، جمعہ اور سنیچر، یعنی تھرسڈے، فرائیڈے اور سیٹرڈے۔ یہ 3 دن ہم آپ کے سامنے ہوں گے 9:30 سے 10:30، اور انشاءاللہ انبیاء کے تعلق سے کچھ باتیں، انشاءاللہ حالات زندگی انبیاء کے، وہ کچھ انبیاء کے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور پچھلے ہفتے الحمدللہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ مکمل کیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی حالات زندگی کو دیکھا تھا، آپ کے دعوت کے طریقہ کار کو دیکھا تھا۔ اسی طرح ہم نے جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے حاصل ہونے والی نصیحتیں، عبرتیں بھی ہم نے دیکھی تھی۔ اب تک ہم نے 3 انبیاء کرام کا تذکرہ مکمل کر لیا، حضرت آدم، حضرت ادریس اور حضرت نوح۔ انشاءاللہ اس ہفتے بھی ہم 2 سے 3 نبیوں کا ذکر انشاءاللہ ہم کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ حضرت نوح کے بعد جس نبی کا تذکرہ ہم لوگ دیکھیں گے وہ انشاءاللہ حضرت ہود علیہ السلام ہوں گے، جن کو اللہ رب العالمین نے قوم عاد کی طرف مبعوث کیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نام و نسب کچھ اس طرح سے ہے، ان کا پورا نام جو ہے، کمپلیٹ نام، وہ اس طرح سے ہے: ہود بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح، یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے جا کر کے حضرت ہود کا بھی سلسلہ نسب ملتا ہے۔ اور یہ حضرت، جیسے کہ ہم نے بتایا تھا پچھلے ہفتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جس کو اہل تاریخ نے نقل کیا ہے: سام، حام، یافس، اور انہی تینوں سے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل چلی تھی۔ تو سام سے جو ہے یہ حضرت ہود علیہ السلام سام کی اولاد میں سے تھے، اور آپ کا سلسلہ نسب بھی حضرت ہود کا حضرت نوح علیہ السلام سے جا کر کے ملتا ہے۔ بعض اہل علم نے، بعض اہل تاریخ نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا اصل نام عابر تھا، اور ان کے بیٹے شالخ تھے، اور ان کے بیٹے جو ہے ارفخشد تھے۔ لیکن چونکہ کتاب و سنت میں حضرت ہود ہی نام آیا ہے، لہذا ہم حضرت ہود علیہ السلام کا نام ہود ہی مانیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی نسب جو ہے اہل علم نے نقل کیے ہیں، اہل تاریخ نے نقل کیے ہیں، لیکن جو زیادہ صحیح اور راجح معلوم ہوتا ہے وہ حضرت ہود کا سلسلہ نسب اسی طرح سے ہے، اور وہ جہاں کر کے حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ کا تعلق جو ہے قبیلہ عاد سے تھا، قوم عاد سے آپ کا تعلق تھا، اور یہ ایک عربی قبیلہ تھا جو عمان اور حضرموت کے درمیان ریت کے ٹیلوں میں ایک علاقہ تھا، احقاف نامی علاقہ، وہاں پر یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ اور یہ بعض اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ علاقہ سمندر سے قریب تھا، اور جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی 8ویں پشت سے حضرت ہود علیہ السلام تھے، اور یہ جو ہے احقاف میں ایک متکبر اور جو ہے ظالم قوم، متکبر قوم کی طرف اللہ رب العالمین نے اس قوم کی رہنمائی کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ ناظرین، آپ یہ بات سمجھیے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ جب وہ اپنی دعوت کے لیے، اپنی قوم میں دعوت کے لیے گئے تھے نا، تو ان کی دعوت، ان کی قوم کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ تو دیکھیے، اس تعلق سے اہل تاریخ نے جو بات نقل کی ہے کتاب و سنت میں، تو اس طرح سے واضح کوئی روایات ہمیں نہیں ملی۔ البتہ اہل تاریخ نے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت نوح کے بعد سب سے پہلے جن لوگوں نے شرک کو اختیار کیا وہ حضرت ہود کی قوم تھی، وہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ اچھا، یہ کوئی معمولی قوم نہیں تھی، یہ بہت طاقتور قوم تھی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کا ایک قول نقل کیا کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے: من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یعنی یہ قوم طاقت کے نشے میں چور تھی، اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتی تھی، طاقتور اپنے آپ کو گردانتی تھی، لوگوں کے سامنے جو ہے اپنے طاقت کا جو ہے لوہا منوانے کی کوشش کرتی تھی یہ قوم۔ لہذا اس قوم کو اللہ رب العالمین نے اس قوم کی طرف
طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ قوم قد و قامت میں کافی لمبے ہوا کرتے تھے، خوب طاقتور یہ لوگ ہوا کرتے تھے، اور جو ہے لمبے لمبے گھروں میں، بڑے بڑے تنے کے گھروں میں یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کا تذکرہ قرآن حکیم میں سورۃ الفجر میں آیت نمبر 678، سورۃ الفجر آیت نمبر 678 میں انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا، عاد والوں کے ساتھ کیا کیا، ارم ذات العماد، وہ لوگ ستونوں والے ارم کے ساتھ ستونوں والے ارم کے ساتھ، یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ بڑے بڑے گھر میں رہا کرتے تھے، چونکہ ان کے قد و قامت، ان کی ہائٹ بہت بڑی ہوا کرتی تھی، ان کی ہائٹ لمبی ہوا کرتی تھی، جیسے کھجور کے تنے کیسے ہوتے ہیں اس طرح سے جو ہے یہ لوگ لمبے ہوا کرتے تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ارم ذات العماد، یعنی لمبے ستونوں والے ارم کی طرف، ارم کے ساتھ۔ اور ان کو قوم عاد کو قوم ارم بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کے دادا کی طرف منسوب ہے ارم نام، لہذا ان کو قوم ارم بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ان کے قد و قامت کی طرف، یعنی ان کی ہائٹ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لوگ بہت لمبے ہوا کرتے تھے اور طاقتور مضبوط جسم والے ہوا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ پتھروں کو، پہاڑوں کو تراش دیا کرتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر کے یہ لوگ گھر بنایا کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 8 میں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ جن کی مانند اللہ رب العالمین نے ملکوں میں کسی کو پیدا نہیں کیا تھا، یعنی اس سے پہلے ایسے ان جیسا اللہ رب العالمین نے کسی کو پیدا نہیں کیا تھا، بلکہ یہ جو ہے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنے میں، فن تعمیر میں یہ لوگ مہارت رکھتے تھے، طاقتور تھے، اور اچھی خاصی اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ہائٹ وغیرہ دے رکھی تھی، اور جو ہے مضبوط اور بڑی بڑی عمارتیں یہ لوگ تعمیر کیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے تعلق سے سب سے پہلے عربی زبان کن لوگوں نے بولی، تو اہل تاریخ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے عربی زبان بولنے والے حضرت ہود علیہ السلام تھے، اور بعض نے کہا، جیسے وہاب بن منبہ وغیرہ سے ایک قول ملتا ہے، انہوں نے یہ بات کہی کہ سب سے پہلے عربی بولنے والے حضرت ہود کے دادا تھے، حضرت ہود کے دادا تھے، اور لیکن زیادہ صحیح بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ابتدا سے عربی زبان ہی ان لوگوں کی زبان رہی ہے، چاہے حضرت آدم ہو چاہے حضرت نوح ہو۔ یہ بعض اہل علم نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم ہی سے جو ہے، اور بعض نے حضرت نوح سے کہا کہ عربی زبان کی ابتدا ہو گئی اور ان لوگوں نے عربی زبان میں کلام کیا، واللہ اعلم۔ یہ صرف اقوال ہے، دیکھیے کیسا ہے نا، یہ سب جو کتاب و سنت سے واضح روایات ملتی ہے اور جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے، میں صرف اسی پر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے، ورنہ جو اقوال ہوتے ہیں اہل تاریخ کے وہ صرف میں آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں رہے کہ کل کے دن جب کسی چیز سے آپ کسی کے تعلق سے یا کسی پر اس تعلق سے بات کرو تو آپ کے ذہن میں یہ اقوال رہے کہ ہاں ہم نے یہ بات سنی تھی کہ اسی طرح کے اقوال موجود ہیں، لیکن اس میں کوئی صراحتاً کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ اب جیسے آپ سے کسی نے پوچھ لیا عربی زبان کی ابتدا یا عربی زبان کے تعلق سے، تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی اس کی ابتدا کے تعلق سے جو ہے اس طرح کے اقوال ملتے ہیں، بس میں اقوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بس آپ اقوال اپنے ذہن میں رکھیے اور بات سمجھتے ہوئے چلیے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم عاد کی طرف اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا حضرت ہود علیہ السلام کو، اور یہ عاد اولا بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور سب سے پہلے بت پرستی انہی لوگوں میں عام ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے بت پرست ان لوگوں میں عام ہوئی، ان کے اندر 3 بت بڑے مشہور تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بھائی ہود کو ان کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور پھر انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام ہی کی طرح اپنی قوم کو دعوت دی۔ اب آپ دیکھیں گے حضرت ہود کی دعوت کا یہاں سے تذکرہ شروع ہوگا، ان کا سلسلہ شروع ہوگا، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ حضرت نوح نے جس طرح سے اپنی قوم کو دعوت دی نا، حضرت ہود نے بھی ویسی دعوت دی، حضرت ہود نے بھی بنیاد اسی کو بنایا، وہ کیا؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود برحق نہیں ہے۔ جیسے حضرت نوح نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی نا، بارہا اس بات کی تعلیم دی تھی، اس بات کی دعوت دی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اور جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے جو ہے حضرت نوح کا واقعہ بیان کرنے کے فوراً بعد سورۃ الاعراف میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح کا ذکر مکمل کرتے ہی حضرت
حضرت ہود کا سلسلہ شروع کیا آیت نمبر 65 سے 72 کے درمیان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا کہ اللہ رب العالمین نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. کیا کہا انہوں نے اپنی قوم سے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. افلا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں؟ دیکھو کیسے میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا تھا کہ ہر نبی کی دعوت میں آپ کو یہ ایک بات تو کامن ملے گی، شریعتیں بدلتی رہی ہے، ہاں شریعتیں بدلتی ہوئی آپ کو ملے گی، لیکن آپ کو جو ہے ایک دعوت جو کبھی نہیں بدلی وہ توحید کی دعوت تھی. اگر کسی قوم میں ہر قوم میں اگر سب سے بڑا گناہ کوئی رہا ہے تو وہ شرک رہا ہے. ہر قوم میں، ہر نبی کی قوم میں، ہاں ہر نبی کی امت میں اگر سب سے بڑا گناہ کوئی رہا ہے تو وہ شرک رہا ہے، اور سب سے بڑی کوئی نیکی رہی ہے تو وہ توحید کی رہی ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی بات کہی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے. آگے فرمایا ان کے قوم کے کا جواب دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ان کے قوم کا جواب ذکر کرتے ہوئے فرمایا قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی صفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین. ان کے قوم کے جو بڑے سردار تھے، ہاں جو مالدار طبقہ تھا، ایلیٹ طبقہ تھا، ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو تم کو کم عقلی والا پاتے ہیں، یا ہم تم کو کم عقل دیکھتے ہیں، بے وقوف نظر آتے ہو تم ہمیں. اور کہا وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تمہیں جھوٹوں میں شمار کرتے ہیں، تمہیں جھوٹا ہم سمجھتے ہیں. دیکھیے حضرت نوح نے بھی دعوت دی، حضرت ہود نے بھی سیم دعوت دی. ان کی قوم نے ویسے ہی حضرت ہود پر بھی رد کیا جیسے حضرت نوح علیہ السلام پر رد کیا تھا. آگے حضرت ہود علیہ السلام نے آیت نمبر 67 میں فرمایا قال یا قوم لیس بی ضلالۃ لیس بی صفاہۃ ولکن رسول من رب العالمین، اے میری قوم دیکھو لیکن میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں، میں تو اللہ رب العالمین کی جانب سے رسول ہوں. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں. آگے پھر وہی بات ویسے ہی سیم جملہ دیکھیے دعوت میں بالکل سیم پیٹرن آپ انبیاء اکرام کا دیکھیں گے. حضرت ہود نے بھی اپنے قوم سے کہا وَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. دیکھیے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، کیا کہا وَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ، کیا تم اس بات سے تعجب محسوس ہوتا ہے، تمہیں اس بات سے تعجب لگتا ہے کہ تمہیں میں سے اللہ رب العالمین نے ایک شخص کو چنا تاکہ تم کو ڈرائے. ہاں وَاذْكُرُوا، یاد کرو اس وقت کو جب حضرت نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنا جانشین بنایا. ہاں فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، کہ قوم نوح کے بعد اللہ رب العالمین نے تم کو اپنا جانشین بنایا. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تم کو ان کے مقابلے میں جسمانی اعتبار سے مضبوط بنایا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خصوصاً بارہا آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے خصوصاً ان کی طاقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ لوگ معمولی قوم نہیں تھی، یہ بہت طاقتور قوم تھی، بہت زیادہ طاقتور قوم. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے مقابلے میں آپ کو زیادہ مضبوط جسم والا بنایا. ہاں فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بھی ان کی جسمانی طاقت کی طرف اشارہ کیا. اور حضرت ہود نے اللہ کی ایک نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات سے تعجب محسوس ہوتا ہے کہ تمہیں میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا؟ ہاں کیوں تعجب محسوس ہوتا ہے؟ حضرت نوح کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. ہاں وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، کہ حضرت نوح کو یاد کرو کہ اللہ رب العالمین نے نوح کو بھی بھیجا تھا، اور نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنا جانشین بنایا اور تم کو ان سے مضبوط جسم والا بنایا. آگے اللہ رب العالمین آیت نمبر 70 میں کہا قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. ہر قوم کا یہی رونا رہا ہے، آج بھی ہمارے مسلمان بھائی یہی روتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا ہمارے آبا و اجداد جو کرتے تھے وہ کیا بے وقوف تھے؟ ہاں آج وہ لوگ یہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں آپ ان کو ان کے شرک سے روکو نا تو یہ ایک بات ضرور کرتے ہیں، بھئی ہمارے آبا و اجداد یہی کرتے تھے، ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے. ہاں تو کیا وہ سب گمراہ تھے؟ وہ سب جو ہے گمراہ تھے، جہنمی ہیں وہ سب، اس طرح کی بات کرتے ہیں. لہذا ان کی قوم نے بھی ایسی کہا قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کریں، تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اپنے ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کے ہمارے آبا و اجداد عبادت کیا کرتے تھے؟ کہا ہم ایسا نہیں کریں گے. فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، لے آ جا جس کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے اگر تو اپنی باتوں میں
सच्चा है। ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा वो था जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल आराफ में किया। इसी तरह हज़रत हूद की दावत का तज़किरा अल्लाह ताला ने खुद सूरह हूद में भी किया। और आपको पता होना चाहिए हज़रत हूद के नाम से खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में एक पूरी सूरत नाजिल कर दी, सूरत हूद। तो हूद अलैहिस्सलाम सूरह हूद ही में अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 50 और 51 में अल्लाह ताला ने हज़रत हूद की दावत का तज़किरा करते हुए फरमाया कि देखिए अंबिया कराम ना दुनियावी लालच तो उनको हुआ नहीं करती थी, लिहाजा वो अपनी कौम के सामने इस बात को रखते थे कि भाई मैं तुमसे कुछ तो मांग रहा नहीं ना। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने भी दावत पेश की, उनकी कौम ने उनका इनकार किया। जो है उनके कौम के जो सरदार तबका था उन लोगों ने हजरत हूद का इनकार किया, आपको तरह तरह की बातें कही। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने भी उसी तरह से अपनी दावत को पेश किया जैसे हजरत नूह ने पेश किया था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि वइला आदिन अखाहुम हूदा क़ाल या क़ौम इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु इन अंतुम इल्ला मुफ्तरून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हूद आयत नंबर 50 में फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा और उन्होंने अपनी कौम को दावत दी कि तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। और आगे फरमाया इन अंतुम इल्ला मुफ्तरून, तुम तो मुझ पर सिर्फ झूठ गढ़ते हो। और आगे फिर अल्लाह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा या कौम ला असअलुकुम अलैहि अजरा, ऐ मेरी कौम के लोगों मेरी बात समझो, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांग रहा, इस पर कोई पैसा मैं तुमसे नहीं तलब कर रहा हूँ, मैं कोई माल तुमसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं कोई बदला तुमसे नहीं चाह रहा हूँ। इन अजरिया इल्ला अलल्लज़ी फतरनी, मेरा अज्र तो उस पर है जिसने मुझे पैदा किया है, मेरे रब पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा अज्र मुझे देने वाला है। अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? हज़रत हूद ने अपनी कौम से कहा क्या तुम अकल से काम नहीं लेते, अकल से नहीं सोचते? देखिए दावत कबूल करने में ना अकल की बहुत अहमियत है। आप देखें लोग हमारे यहाँ दीन में अकल नहीं लड़ाते। आपको मैं बताऊँ अकल की कितनी अहमियत है। एक मौजू मेरा जो है अकल की अहमियत, ये बहुत ही शानदार और बहुत ज़रूरी है ये अकल की अहमियत को समझना। क्यों? इंसान अकल का तो इस्तेमाल सही तरीके से करता नहीं है। मैं आपको बताऊँ अल्लाह रब्बुल आलमीन जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाल देगा तो आपको पता है वो क्या वजह बताएंगे? जब जहन्नम का दारोगा उनसे पूछेगा, सूरह मुल्क में जिसका अल्लाह ताला ने तज़किरा किया कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया, तो वो लोग क्या कहेंगे? वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबि सईर, कि अगर हम सुनते, अगर हम अकल रखे होते तो हम जहन्नमियों में से नहीं होते। तो अकल का बहुत बड़ा अमल दखल है दावत के कबूल करने में, दावत को समझने में। आज किताब व सुन्नत में हमारे यहाँ एक तबका तो वो है कि जो अकल को कोई अहमियत ही नहीं देता, कहता है कि भाई अकल लड़ाना ही नहीं है किताब व सुन्नत में, बिल्कुल भी सोचना नहीं है, अकल लगाना ही नहीं है किताब व सुन्नत में। और एक तबका वो है जो सिर्फ ये कहता है कि नहीं अकल ही सब कुछ है, अकल पर हम देखेंगे किताब व सुन्नत को परखेंगे, जो बात समझ में आएंगी उसको ले लेंगे, जो बात समझ में नहीं आएंगी उसको छोड़ देंगे। जबकि अगर हम किताब व सुन्नत का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि शरीयत में अकल को अमल दखल तो है, अकल तो इस्तेमाल करना है, लेकिन किताब व सुन्नत को अकल से ऊपर रखना है। अकल को किताब व सुन्नत के ऊपर नहीं रखना है, बल्कि किताब व सुन्नत को अकल के ऊपर रखना है। हाँ, हर वो बात जो किताब व सुन्नत में है अगर हमारी अकल में नहीं आ रही है तो हम किताब व सुन्नत को तस्लीम करेंगे, अकल को तस्लीम नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। क्योंकि अकल गलती कर सकती है, किताब व सुन्नत गलती नहीं कर सकती। वक्त नहीं है वरना मैं आपके सामने रखता ये सारी बातें, लेकिन आप इतना समझिए कि अकल की बहुत ज़्यादा अहमियत है शरीयत के कबूल करने में, किताब व सुन्नत में गौर करने में। इसीलिए आप जगह जगह देखिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल नहीं रखते? हाँ, अफला यतदब्बरून अल-कुरान, क्या वो गौर व फिक्र नहीं करते कुरान में? अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या उनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं? लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जगह जगह अकल का जिक्र किया और इन लोगों को बेवकूफ़ कहा जो शिरक करने वाले हैं, जो है शिरक में और अल्लाह को छोड़ करके दीगर लोगों की इबादत में पड़े हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन लोगों को बेवकूफ़ कहा है, बेअकल कहा है। लिहाजा हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम से ही बात कही और फरमाया अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल नहीं रखते? तो याद रखिए अजीज़ भाइयों और बहनों कि अकल का बहुत बड़ा अमल दखल है किताब व सुन्नत को समझने में, किताब व सुन्नत पर अमल करने में। क्योंकि देखिए आप एक बात समझिए, वो लोग जो ये कहते हैं ना कि किताब व सुन्नत में बिल्कुल भी अकल इस्तेमाल नहीं करनी है, तो उनका रद्द इन आयतों से होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अफला ताक़िलून अफला यतदब्बरून अल-कुरान, ये सारी चीज़ें यानी जो इस बात पर इशारा करती है कि आप गौर व फिक्र करो, किताब व सुन्नत में पढ़ो, अकल रखो, समझो, जानो। और दूसरी तरफ हज़रत आप ये देखें कि अकल गलती करती है, जैसे वो मशहूर वाक़या कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब सूरह बकरा की आयत नाजिल फरमाई कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु
मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, कि जब खाओ पियो यहाँ तक कि सुबह का सफ़ेद धागा रात के काले धागे से मिल जाए। जब सुबह का सफ़ेद धागा काले धागे से मिल जाए, जब ये आयत नाजिल हुई तो एक साहबी ने अपने तकिए के नीचे सफ़ेद और काले धागे रख करके सो गए कि सुबह हो गई तो शायद मिल जाएंगे, लेकिन वो धागे मिले नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अक्ल से सोचा, समझने की कोशिश की, गलती हुई। अक्ल ने जब गलती की तो इसलाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कि यहाँ पर रात और सुबह के काले और सफ़ेद धागे से मुराद सुबह की रोशनी और रात की तारीकी है। तो अक्ल गलती कर सकती है लेकिन शरीयत गलती नहीं करती। इसीलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा करते थे, लौ कान अद्दीनु बिर्राई लकाना अस्फलल खुफ़्फ़ि औला बिलमस वलाकिन रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमसहु अला ज़ाहिरिल खुफ़्फ़ैन। कि अगर दीन की बुनियाद अक्ल पर होती, लोग कहते हैं ना भाई ये बात अक्ल में नहीं आती है, फरिश्तों का इनकार कर देते, क्यों? अक्ल में नहीं आते फरिश्ते। जिन्नात का इनकार कर देते, क्यों? अक्ल में नहीं आते वो लोग, समझ में नहीं आता कि ये लोग है। लिहाजा हज़रत अली कहते थे, लौ कान अद्दीनु बिर्राई, अगर दीन की बुनियाद अक्ल पर होती ना तो मोज़ों के ऊपर मसाह करने के बजाय नीचे मसाह करना बेहतर होता। हम ये पैर है हमारा अगर, तो हम मसाह किधर करते हैं? ऊपर की तरफ करते हैं ना। तो हज़रत अली कहते हैं कि अगर दीन की बुनियाद अक्ल पर होती तो ऊपर मसाह करने के बजाय नीचे मसाह करना बेहतर होता। और बात सही भी है, क्योंकि आदमी चलता नीचे पैर रख करके लेकिन मसाह ऊपर की तरफ करता है। तो अगर अक्ल इस्तेमाल करे तो असल तो मसाह नीचे होना चाहिए, लेकिन कहा वलाकिन रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमसहु अला ज़ाहिरिल खुफ़्फ़ैन, लेकिन हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोज़ों के ऊपर मसाह करते हुए देखा। तो दीन की बुनियाद अक्ल पर नहीं है। इसीलिए हम ये सोचेंगे ना कि अक्ल से हम लोग किताब और सुन्नत को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन किताब और सुन्नत को अक्ल से ऊपर रखेंगे। वो बात जो किताब और सुन्नत से साबित हो, गर्चे हमारी अक्ल में ना आए, हम उस बात को तस्लीम करते हैं, मिन व अन कबूल करते हैं, वो जैसे है वैसे कबूल करते हैं। तो अजीज़ भाइयों के अक्ल का बहुत अमल दखल है शरीयत में। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से यही कहा, अफला ताक़िलून, क्या तुम जो है अक्ल नहीं रखते? तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दावत दे रहे हैं, उनको तरह तरह से दलाइल दे रहे हैं कि भाई मैं तुमसे अज्र तो नहीं मांग रहा, मैं तुमसे कोई माल तो नहीं मांग रहा, मैं तुमसे कोई बदला तो नहीं मांग रहा, लिहाजा तुम क्यों नहीं समझ रहे मेरी बातों को। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत पर उनके सरदारान के कौम के रवैये को, जैसे कि अल्लाह ताला ने इब्तिदा से नकल किया है, जैसे पहले कौम वालों ने कहा, सरदारों ने कहा कि हम तो तुम्हें बेवकूफ़ देखते हैं, हम तो तुम्हें झूठा पाते हैं, और इसी तरह इनकी कौम का और इनकी कौम के बातिल नज़रियात। असल में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम ना इस बात पर ईमान नहीं रखती थी कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाना है, मरने के बाद दोबारा उठाए जाएंगे, वो इस बात पर यकीन नहीं रखती थी। उनका इस बात पर ईमान और एतक़ाद नहीं था। जैसे कि आज भी बहुत सारे दहरिया वगैरह का एतक़ाद नहीं है कि वो जो है दोबारा मर करके दोबारा जिंदा होने यानी क़यामत के दिन उठाए जाने का वो लोग ईमान नहीं रखते कि अल्लाह ताला दोबारा कैसे हमें जिंदा कर सकता है। लिहाजा इनकी कौम का भी यही बातिल नज़रिया था। सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 31 से 35 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके कौल को नकल करते हुए फरमाया, हज़रत नूह का तज़किरा गुजरने के बाद, हज़रत नूह का तज़किरा होने के बाद सूरतुल मुमिनून में भी अल्लाह ताला ने आयत नंबर 31 से फरमाया, सुम्मा अंशअना मिन बादिहिम क़रनन आख़रीन, कि इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और उम्मत पैदा की। इसके बाद भी अल्लाह ताला ने एक उम्मत पैदा की। इस उम्मत से मुराद जो है कौम आद है, कौम आद है, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम है। फ़अरसलना फ़ीहिम रसूलन मिनहुम अन अअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, तो हमने उन्हीं में से उनमें एक रसूल भेजा जो उन्हें इस बात की दावत देता कि तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं, अफ़ला तत्तक़ून, क्या तुम नहीं डरते। उसके बाद अल्लाह ताला ने उनकी कौम का जो कौल नकल किया। देखिए हर कौम आपको ना जैसे दावत मिल रही है ना वैसे ही उनकी कौम का इनकार भी मिलेगा, कि जिस तरह से अंबिया दावत दिया करते थे उनकी कौम भी हर कौम के लोगों की तरह जो है उनका इनकार करती थी और वही एतराज़ पेश करती थी जो पहले से आ रहे हैं। आप देखें आज भी जो मुनकिरीन हदीस है, या आज भी जो आखिरत का इनकार करने वाले हैं, या आज भी जो है कुरान और हदीस को या इस्लाम पर एतराज़ करने वाले हैं ना, वो क्या करते हैं? नए एतराज़ पेश करते हैं। नहीं, आप देख लें, पुरानी किताबें आप पढ़ लें, आपको पता चलेगा कि वो वही एतराज़ पेश करते हैं जो पहले से पेश होते हुए आ रहे हैं। पहले से जो एतराज़ात का जवाब दिया जा चुका है उन्हीं एतराज़ को दोबारा नई शक्ल, नया कपड़ा, नया लिबादा पहना करके वो एतराज़ पेश करते हैं। आज भी जो एक्स मुस्लिम है, जो सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं एक्स मुस्लिम्स, और वो जो इस्लाम पर एतराज़ करते हैं, क्या उनके एतराज़ात नए हैं? कोई भी एतराज़ नया है? बिल्कुल नहीं। आप देख लें, अगर आप किताब सुन्नत आप पढ़ेंगे ना, यानी पहले के अहले इल्म की किताबों को, जिन्होंने इन एतराज़ात को नकल करके उसके जवाबात
دے دیے ہیں, اگر آپ ان کی کتابوں کو تو پڑھیں گے نا, اگر آپ کو پتہ چلے گا تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو وہی اعتراض ہے جو بار بار اٹھایا جاتا ہے, بار بار اٹھایا جاتا ہے, ہر دور میں اٹھایا جاتا ہے گھما پھرا کر کے, کیونکہ وہ گنے چنے ہی ہیں, اعتراض بہت زیادہ نہیں کیے جا سکتے, جتنے ہیں اتنے ہی ہیں. اسی کو جو ہے پلٹ پلٹ کر کے نیا لبادہ پہنا کر کے نیا کپڑا اوڑھ کر کے یہ لوگ پیش کرتے رہتے ہیں. لہذا ہر قوم نے بھی یہی کہا انبیاء کرام کے ساتھ کہ وہ وہی اعتراض جو پہلے تھا وہی اعتراض بار بار پیش کرتے تھے. دیکھیے حضرت ہود نے بھی اپنے قوم کو جب دعوت دی اور کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو, اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں, تو ان کی قوم نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مومنون آیت نمبر 33 میں, وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخرہ, کہ ان کے قوم کے وہ سردار جو ہے کفر کرنے والے تھے اور آخرت کو جھٹلانے والے تھے, فرمایا واترفتم فی الحیات الدنیا ما هذا الا بشر مثلکم, کیا کہا کہ ہم تو دنیاوی زندگی میں اللہ رب العالمین نے ان کو دنیاوی زندگی میں خوشحال رکھا تھا, تو ان لوگوں نے کیا کہا ما هذا الا بشر مثلکم, کہ یہ تو ہمارے ہی جیسا انسان ہے, ہاں یہ تو تمہارے ہی جیسا انسان ہے. یاکل مما تاکلون, یہ بھی ویسے ہی کھاتا ہے جیسے تم کھاتے ہو, ویشرب مما تشربون, یہ بھی ویسے ہی پیتا ہے جیسے تم پیتے ہو. حضرت نوح علیہ السلام پر اعتراض کیا تھا کہ نہیں ان کی قوم نے اسی طرح, ہاں کہ یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے, ہاں اور جو ہے کھاتا پیتا ہے ہمارے جیسا. لہذا حضرت ہود کی قوم نے بھی وہی اعتراض کیا. دیکھیے وہی پرانا اعتراض پھر یہاں پر آ گیا, ان لوگوں نے پھر وہی پرانا اعتراض کیا کہ یہ تو انسان ہے, ما ھذا الا بشر مثلکم, یہ تو تمہارے جیسا ایک انسان ہے, ہاں یاکل مما تاکلون, جیسے تم کھاتے ہو یہ بھی ویسے ہی کھاتا ہے, ویشرب مما تشربون, جیسے تم پیتے ہو وہ بھی ویسے ہی پیتا ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی اعتراض کیا کہ یہ بھی انسان ہے, ہمارے جیسا کھاتا پیتا ہے جیسے تم کھاتے ہو, پیتا ہے جیسے تم پیتے ہو. پھر آگے ان لوگوں نے فرمایا آیت نمبر 34 میں, وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ, کہ اگر تم اپنے ہی جیسے انسان کی اطاعت کر لو گے تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی بڑے بڑے جو سردار ہوتے تھے نا, وہ اپنے قوم کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو کیا دیکھ کر کے تم ان کے پیچھے چل رہے ہو, چونکہ جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا ہر دور میں ہم نے دیکھا کہ انبیاء کرام کی اطاعت کرنے والے وہ طبقہ تھا جو غریب تھا, ہاں جو قلاش تھا, ایسا غریب طبقہ جو ہے انبیاء کرام کی اطاعت میں آگے رہتا تھا. لہذا سرداران اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے کہ یہ تو تمہارے ہی جیسا انسان ہے, کیا تم اس کی اطاعت کر رہے ہو, یہ بھی کھاتا ہے پیتا ہے جیسے تم کھاتے پیتے ہو, اگر تم نے کسی انسان کی اطاعت کر لی تو گویا تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے, ان لوگوں نے کہا. اس کے بعد ان لوگوں نے اپنا اعتراض پیش کیا آیت نمبر 35 میں, ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون, کیا تمہیں اس بات کا وعدہ کرتا ہے یہ ہود کہ جب تم مر کر کے خاک ہو جاؤ گے, تمہاری ہڈیاں اور صرف جو ہے خاک رہ جائے گی, تو تم پھر دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے, یہ بات تم سے یہ کہتا ہے. تو یہ لوگ اس بات کو دور از عقل سمجھتے تھے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یعنی انہیں آخرت پر ایمان نہیں تھا, انہیں اس بات پر ایمان نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا, دوبارہ زندہ کر کے حساب و کتاب لے گا. یعنی اس چیز کا ان کو اعتقاد نہیں تھا, اس چیز پر ان کا ایمان نہیں تھا, اور آج بھی بہت سارے لوگوں کا اس بات پر ایمان نہیں ہے. دیکھیے ایک مسلمان نا, ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان جو برائیوں سے بچتا ہے, اچھائیوں کو اختیار کرتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک انسان سوچئے کتنا برا ہے یہ عقیدہ کہ آخرت پر ایمان انسان نہ رکھے, اس سے تو پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے. وہ کیسے؟ ایک انسان جو چوری کرتا ہے, ڈاکہ ڈالتا ہے, زنا کرتا ہے, ریپ کرتا ہے اور لڑکیوں کا, اسی طرح سے طرح طرح کے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے. اب ایک انسان دنیا میں اس کو سزا نہیں ملی, بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان ساری زندگی مر جاتا ہے. آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ, کتنے ایسے ریپسٹ ہوتے ہیں جو زندہ رہتے ہیں اور ان کا نمبر آنے تک, ان کا فیصلہ سنائے جانے تک جو ہے ان کی موت بھی ہو جاتی ہے. تو ساری زندگی وہ لوگ دنیا میں رہے لیکن ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں, کوئی بدلہ نہیں. ہاں تو یہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو یہ تو یہی کہیں گے نا, بھائی ہم تو کھا پی کے مر جائیں گے, ہم تو دنیا میں کھا پی کے مر جانے والے. ان کو کوئی جواب دہی کا ڈر نہیں, ان کو کوئی جواب دہی کا احساس نہیں, اسی لیے وہ دنیا میں جیسے چاہتے اپنی زندگی گزارتے ہیں, جیسے چاہتے گناہ کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آخرت میں تو کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن ایک مسلمان جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے, جو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے, وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے, وہ بڑے بڑے گناہوں سے, غلطیوں سے محفوظ رہتا ہے. اسے پتا ہے کہ اگر دنیا میں بچ بھی گیا تو آخرت میں بچنے والا نہیں ہوں, وہاں پر میری پکڑ ضرور ہوگی. اس کا ایمان جتنا آخرت پر مضبوط ہوتا ہے نا مسلمان کا, وہ اتنا زیادہ گناہوں سے بچتا ہے, وہ اتنا زیادہ برائیوں سے بچتا ہے. اور یہ لوگ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا, یہ لوگ اتنا زیادہ برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ انہیں جواب دینا ہی نہیں ہے کسی کو. ان کا یہ عقیدہ ہے, ان کا یہ ایمان ہے کہ ان کو کسی کو جو ہے ان کا مرنے کے بعد دوبارہ ان کا کوئی حساب ہونے والا نہیں ہے. لہذا وہ دنیا میں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. لیکن ایک مسلمان دنیا میں تمام برائیوں سے, تمام غلطیوں سے محفوظ رہتا ہے, کیونکہ
اس کا اعتقاد، اس کا یقین، اس کا ایمان ہوتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، گرچہ دنیا میں میں اپنے گناہوں کی وجہ سے بچ جاؤں، اپنے گناہوں کی سزا سے بچ جاؤں، لیکن آخرت میں ان سزاؤں سے نہیں بچ سکتا۔ لہذا یہ لوگ بھی جو ہے اس کو بعید از عقل سمجھتے تھے کہ نہیں، دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، اسی لیے وہ لوگ بار بار یہ بات کہتے تھے نا کہ اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ کہ کیا یہ تم سے یہ بات کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، سڑ گل جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں اور خاک صرف باقی رہ جائے گی تو تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 36 میں ہیہات لما توعدون، یہ لوگ کہتے تھے نہیں یہ تو بہت دور ہے، یہ تو دور ہے، بہت دور کی بات ہے کہ یہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی ان کا انکار تھا، ان کو یقین ہی نہیں تھا آخرت پر، دوبارہ زندہ کیے جانے پر ان کا ایمان ہی نہیں تھا، ان کا اعتقاد ہی نہیں تھا۔ کہتے تھے ہیہات لما توعدون، ہاں نہیں بہت دور کی بات ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے جس کا تم وعدہ دیے جا رہے ہو۔ انہیا کیا کہتے تھے؟ دیکھیے آج کے جیسے لوگ کہتے ہیں نا دہریہ اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ویسے ہی بات وہ لوگ کہا کرتے تھے، کہتے تھے انہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، دنیاوی زندگی تو بس دنیاوی زندگی کی ہے بھائی، کہتے نا لوگ بھائی دنیا کی زندگی ہے بس، اس میں رہو کھاؤ پیو اور مر جاؤ جیسے جانور کرتا ہے۔ ہاں وہ لوگ بھی ایسے ہی کہتے تھے کہ زندگی تو دنیاوی زندگی ہے بس، ہم میں سے بہت سارے جیتے ہیں، بہت سارے مرتے ہیں، جیتے مرتے رہتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یعنی کچھ لوگ زندہ رہتے ہیں، کچھ لوگ مر جاتے ہیں، کوئی زندہ ہوتا ہے یعنی کچھ لوگ مرتے ہیں تو کچھ لوگ پیدا بھی ہو جاتے ہیں، یعنی دنیاوی ہی زندگی میں مرنا جینا ہے بس، اور کچھ نہیں، یہیں پر مرنا جینا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہونے والا، دوبارہ کوئی اٹھائے جانے والا نہیں۔ اور وہ جو ہے دنیاوی زندگی کو یقین رکھتے تھے صرف، اور آخرت کی زندگی پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کو ایسا لگتا تھا کہ جب انسان مر کر کے کیوں، دیکھیے کیسا ہے نا، آپ سمجھیے کہ کتنا بیوقوفی والا اعتراض تھا۔ ارے بھائی آپ جب پیدا ہوئے ہو دنیا میں تو ظاہر سی بات ہے کسی نے پیدا کیا ہوگا نا، ہاں، اور آپ کے رب نے ہی آپ کو پیدا کیا ہوگا، اور ایک رب جو آپ کو ایک مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ ہاں، جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو اس نے تم کو پیدا کر لیا، اس کو بنا دیا، تو کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے میں تم پر جو ہے اس کو تکلیف محسوس ہوگی؟ عجیب بیوقوفی، مجھے سمجھ میں نہیں آ گئی یہ لوگ کیوں اعتراض کرتے تھے۔ بھائی ایک آج سمجھیے، ابھی میرے پاس یہ لیپ ٹاپ ہے، جس نے اس لیپ ٹاپ کو پہلی مرتبہ میں بنایا تو کیا اس کو دوبارہ بنانے میں اس کو مشکل ہوگی؟ کیا پہلی مرتبہ بنانے میں مشکل ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کسی بھی انسان کو کوئی انوینٹ کرتا ہے کوئی چیز، ہاں اگر کسی چیز کی ایجاد کرتا ہے تو جب پہلی مرتبہ اس کو بناتا ہے تبھی تکلیف ہوتی ہے، تبھی پریشانی ہوتی ہے، سال لگ جاتے ہیں، لیکن جب ایک بار بن گیا، وہ صحیح ہو گیا تو پھر اس کے بعد بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ رب، یہ لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے تھے کہ وہ رب جس نے، یا آج کے بھی جو لوگ ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ رب جب کچھ نہیں تھا تب تم کو وہ بنانے پر قادر تھا، تو کیا تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوگا؟ عجیب بیوقوفی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی کتنا واضح جگہ جگہ، اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ اس بات کا ذکر کیا۔ اور جب ہماری قرآن کی سیریز چل رہی تھی، جو ہم نے خلاصہ قرآن کی جو سیریز ہم نے کی ہے پورے 30 ایپیسوڈ کی، اگر آپ میں سے کسی نے وہ اٹینڈ نہیں کی ہے تو دی وے آف سلفیہ کے چینل پر ہمارا وہ کورس موجود ہے خلاصہ قرآن کا، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، آخرت کا انکار کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، دوبارہ زندہ کیے جانے والوں کا اللہ رب العالمین نے، اس پر ایمان نہ رکھنے والوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا۔ لہذا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی جو ہے اس بات کا جو ہے خدشہ پیش کیا کہ ہم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، اور ان کی قوم کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم مرنے کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، دوبارہ نہیں اٹھائے گا، جیسے دہریوں اور زندیقوں کا عقیدہ ہوتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو پھر بھی سمجھایا۔ دیکھیے کتنا مسلسل دعوت دے رہے ہیں، کتنا لمبا عرصہ دعوت دے رہے ہیں، بار بار دعوت دے رہے ہیں، ہر اعتبار سے دعوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو علم کے ذریعے سے سمجھایا، علم ربانی کے ذریعے سے سمجھایا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الشعراء میں فرمایا کذبت عاد المرسلین، کہ عادیوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، آیت نمبر 124، کہ جب ان کے بھائی ہود نے کہا کہ تم جو ہے ڈرتے
نہیں؟ کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارا امانت دار رسول ہوں، میں تمہاری طرف بھیجا گیا امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واتقون، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے اس پر کوئی اجر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین پر ہے، میرا اجر اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، آیت نمبر 128۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ دیکھو یہ جو بڑی بڑی عمارتیں تم بنا رہے ہو، ہاں یہ جو ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا عمارت بنا رہے ہو، شاندار عمارتیں بنا رہے ہو، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، یہ جو بڑی بڑی صنعت کاری تم کر رہے ہو، بڑے بڑے محلات تم بنا رہے ہو، کیا تم سمجھ رہے ہو کہ اس میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے؟ ہاں دیکھیے حضرت ہود علیہ السلام اب ان کو آخرت کی یاد دلا رہے ہیں کہ بھائی مرنا ہے، دنیا میں آئے ہو ہمیشہ رہنے والے نہیں ہو، کتنا رہو گے؟ سال، 2 سال، 10 سال، 1000 سال، ہاں کتنا رہو گے؟ لیکن ایک دن تو مرنا ہے۔ حضرت ہود نے اپنی قوم سے یہی کہا کہ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم یہ جو عمارتیں ایک ایک ٹیلے پر جو تم عمارتیں بنا رہے ہو، ہاں، اور فرمایا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، یہ جو شاندار محلات تم بنا رہے ہو، کیا سمجھ رہے ہو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اسی میں رہنا ہے، مرنا نہیں ہے؟ ہاں حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو دیکھیے کیسے دعوت دے رہے، کیسے علم کے ذریعے سے سمجھا رہے، واضح نشانی کے ذریعے سے سمجھا رہے، ایک ایسی حقیقت کے ذریعے سے سمجھا رہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور دعوت کے میدان میں ایسے حقائق کو بیان کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، یعنی ایسی حقیقت جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ موت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کوئی یہ بول سکتا ہے میں نہیں مرنے والا ہوں؟ آج بھی جو لوگ اسلام سے نفرت کرتے ہیں، مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، یا دین اسلام سے نفرت کرتے ہیں، یا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ دنیا کے چاہے کوئی بھی ایمان رکھتا ہو، کوئی بھی اعتقاد رکھتا ہو، کسی بھی دھرم کو ماننے والا ہو، کسی بھی ذات کو ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کو نہ ماننے والا ہو، ہر شخص اس بات کا یقین کرتا ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ میں نہیں مرنے والا ہوں۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا، چاہے وہ کسی دھرم کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، وہ کوئی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو۔ لہذا اسی واضح دلیل کو جو ہے واضح بات کو دلیل بنا کر کے حضرت ہود نے کہا کہ تم یہ جو محلات بنا رہے ہو، یہ جو شاندار عمارتیں بنا رہے ہو، کیا تم سمجھ رہے ہو؟ کیا تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو؟ تخلدون، ہمیشہ رہنے والے ہو؟ ہرگز نہیں۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم کے ساتھ ہاتھ ڈالتے ہو۔ آخرت کا تم لوگوں کو ڈر نہیں ہے؟ ہاں حضرت ہود اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں فاتقوا اللہ واتقون، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، واتقوا الذی امدکم بما تعلمون۔ اور آگے آیت نمبر 132 میں فرمایا واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، کہ اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم نہیں جانتے تھے، جنہیں تمہیں پتا بھی نہیں تھا، ان چیزوں سے اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی۔ اور آگے فرمایا امدکم بانعام وبنین، اور اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی مال سے، اولاد سے، وجنات وعیون، باغات سے، چشموں سے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، حضرت ہود نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تم پر ایک سخت دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، میں تم پر سخت عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آگے فرمایا قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، انہوں نے، ان کی قوم نے جواب دیا، ان کی قوم نے ان کو جواب دیا۔ جب حضرت ہود نے اس طرح کی دعوت دی، اتنی شاندار دعوت ان کے سامنے پیش کی، تو ان کی قوم والوں نے کیا کہا؟ اے ہود، چاہے آپ ہمیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ہمیں نصیحت کریں یا نہ کریں، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ہاں ہم پر یہ دونوں باتیں برابر ہے، چاہے ہم کو آپ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ہم پر نصیحت پیش کرو، ہم کو واعظ و نصیحت کرو یا نہ کرو، دونوں برابر ہے، ہم تمہاری بات سننے والے نہیں۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے، پرانے لوگوں کے قصے ہیں۔ قالوا اساطیر الاولین کہتے تھے نا کہ یہ تو پرانوں کے قصے ہیں، ویسے ہی حضرت ہود کی قوم نے بھی یہی بات کہی کہ یہ تو پہلوں کی باتیں ہیں جو تم ہمیں سنا رہے ہو، بس قصے کہانیاں، اور کچھ اس کی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے، یہ اس بات کا اعلان حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا۔ آپ یہاں پر رک کر کے تھوڑی دیر سوچیے اور دیکھیے کہ کس طرح سے انبیاء کرام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ بھائی ہر طرح سے ہر اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کی، ہاں دلائل دے کر کے، اور اسی طرح نشانیاں بتا کر کے، ایسے حقائق کے ذریعے سے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، موت کا تو کوئی نہیں انکار کرتا نا، ایسے حقائق کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم نے کیا کیا؟ انکار کیا، نہیں مانا، ہڑ درمی کی،
اڑے رہے اپنی ضد پر، اپنی عناد پر. اور یہ قوم تو وہ قوم جو متکبر قوم تھی، جس کو اپنے طاقت پر غرور اور گھمنڈ تھا. وہ کون سی طاقت؟ وہ طاقت جو اللہ رب العالمین نے خود اسے دی ہے، اس پر غرور و گھمنڈ تھا. لہذا ایسی قوم کہاں بات سننے والی تھی؟ انہوں نے انکار کیا. حضرت ہود علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ لوگ مسلسل انکار پر اڑے ہیں، حضرت ہود نے ان سے برات کا اعلان کر دیا. کہا کہ جو شرک تم کرتے ہو ہم اس سے بری ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے جو بتوں کا اعتقاد تھا، بتوں پر ایمان تھا، حضرت ہود نے اس سے انکار کرتے ہوئے ان کے معبودان باطلہ کی سے بیزاری اور اعلان برات کرتے ہوئے فرمایا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی کو نقل کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہود میں، قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، کہ انہوں نے کہا اے ہود تم ہمارے پاس تو کوئی دلیل لائے نہیں ہو، بغیر دلیل لائے ہوئے تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہاری باتوں کو مان لیں. صرف ہم نہیں ماننے والے. کہا ہم تمہاری وما نحن لک بمؤمنین، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں. ان نقول الا اعترک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون. ان لوگوں نے کہا ہمیں تو یہ بات لگتی ہے نا کہ تم ہمارے کسی معبود کے برے جھپٹے میں آ گئے ہو، ہمارے کسی برے معبود نے تم کو اپنے جھپٹے میں لے لیا ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ اپنی بات سننے والے اب ہے نہیں، تو حضرت ہود نے جواباً ان لوگوں سے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کو گواہ بناتا ہوں. انی اشہد اللہ، میں اللہ رب العالمین کو گواہ بناتا ہوں. واشہد انی، اور تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں. انی بریء مما تشرکون، اس بات پر کہ جو کوئی بھی شرک تم کرتے ہو نا میں اس سے بری ہوں. میں اس میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا. میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، میں اعلان برات کرتا ہوں کہ جو شرک تم کر رہے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. جب حضرت ہود نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ میری بات ماننے والے نہیں ہیں، تو حضرت ہود نے ان کے شرک پر ان سے برات کا اعلان کر دیا. اور پھر جب کیسا ہے نا، جب انسان کوشش کرتا ہے نا کسی سے کوئی بات منوائے تو طرح طرح سے دلائل دینے کی کوشش کرتا ہے، طرح طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. جیسے حضرت نوح نے سمجھایا تھا، حضرت ہود نے بھی دلیل پیش کی. کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تم میری بات نہیں مانتے نا تو مجھ پر حملہ کرو، مجھے نقصان پہنچا کر کے دکھاؤ، مجھے ہلاک کر کے دکھاؤ اگر تمہاری طاقت ہے تو. آگے اسی سورت کی آیت نمبر 55 میں اللہ رب العالمین نے ان کے قول کو نقل کرتے ہوئے فرمایا من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. اچھا تم سب مل کر کے میرے خلاف چال چل لو. حضرت ہود نے ویسے ہی چیلنج کیا جیسے حضرت نوح نے کیا تھا. میں انشاءاللہ اس کو بتاؤں گا کیسے حضرت نوح نے کیا تھا. حضرت ہود نے ویسے ہی چیلنج کیا، کہا کہ تم سب مل کر کے ثم من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، کہ تم سب مل کر کے، تم بھی اور تمہارے معبودان باطلہ بھی، یہ سب مل کر کے آؤ میرے خلاف چال چلو. ہاں، اور مجھے بالکل بھی ولا تنظرون، مجھے بالکل بھی مہلت نہیں دینا. یعنی اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے حضرت ہود یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم خود اور تمہارے تمام معبودوں کو ملا لو اور میرے خلاف چال چلو، جو کرنا ہے کر لو اور مجھے ذرہ برابر بھی مہلت نہ دو. ویسے ہی جیسے حضرت نوح نے کہا تھا نا، سورہ یونس آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے ان کا قول نقل کیا تھا. حضرت نوح نے فرمایا تھا یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون. حضرت نوح نے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر میرا تمہارے درمیان میں رہنا تم پر بھاری گزر رہا ہے، اگر میرا تمہارے درمیان میں رہنا اور اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر کے سنانا اگر تم پر شاق گزر رہا ہے، تم پر بھاری گزر رہا ہے، تم کو بوجھ محسوس ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں تم آ جاؤ، تمہارے تمام معبودان باطلہ کو لا لو. ہاں، تمام معبودان باطلہ کو لا لو، ملا لو، میرے خلاف چال چلو. اور تمہاری چال بالکل واضح ہونی چاہیے، کوئی تمہیں جو ہے گھٹن کی باعث نہیں ہونی چاہیے، وہ بالکل واضح ہونی چاہیے، تمہاری چال بالکل میرے خلاف ہونی چاہیے اور مجھے ذرا برابر بھی مہلت نہ دو. جیسے حضرت نوح نے دیا تھا ویسے ہی حضرت ہود نے بھی بات کہی کہ تم اپنے معبودان باطلہ کو جمع کر لو، تم خود آ جاؤ اور میرا کوئی نقصان کر لو، میرا کچھ بگاڑ لو. اور آگے فرمایا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، کہ میں تو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں. ایک مسلمان کے لیے نا تسلی کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ میرا رب ہے، میرا رب ہے. آپ خود نا میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ سمجھو کہ آپ کبھی بھی نا جب کبھی غم میں مبتلا ہو، پریشانی میں مبتلا ہو، تکلیف میں مبتلا ہو، کوئی آپ کو کوئی صدمہ لاحق ہو گیا ہو، کوئی صدمہ پہنچ گیا ہو، یا کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو نا، آپ بیٹھو تھوڑی دیر اکیلے میں، سوچو کہ اللہ رب العالمین ہے، سب کچھ کرنے والا ہے. میرا اچھائی بھی، میری برائی بھی، میرا خیر بھی اس کے ہاتھ میں ہے، شر بھی اسی کے ہاتھ میں، سب چیزیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں.
آپ دیکھو کتنا دل کو سکون ملتا ہے، کتنا دل کو اطمینان ملتا ہے۔ واللہ میں کہتا ہوں ایک مسلمان، اسی لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ایک مسلمان کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، کبھی بھی وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا، چاہے اس کو کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ آ جائے، مشکلوں کے پہاڑ اس پر کیوں نہ ٹوٹ جائے، وہ کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی ڈپریشن میں نہیں جاتا، وہ کبھی بھی خودکشی نہیں کرتا۔ ایک مسلمان جو حقیقی ایمان والا ہے، جو حقیقی مسلمان ہے، کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں چاہے کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو جاؤں، کتنی ہی مشکلوں میں کیوں نہ پڑ جاؤں، میرا رب ہے مجھے بچانے والا، میرا رب ہے جو میری مدد کرنے والا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے جانتا ہے، میرے حالات سے واقف ہے۔ وہ کبھی بھی جو ہے وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا، وہ کبھی بھی جو ہے خودکشی کا شکار نہیں ہوتا اور خودکشی نہیں کرتا، اور جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے آتم ہتیا نہیں کرتا۔ لہذا عزیز بھائیوں، دوستوں، ماؤں بہنوں، یہ بات آپ سمجھو کہ میں اور آپ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے، اللہ رب العالمین پر ہمارا توکل ہے۔ حضرت ہود نے بھی یہی کہا، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، کہ میں تو اس رب پر بھروسہ کرتا ہوں جو تمہارا اور میرا دونوں کا رب ہے۔ آگے فرمایا ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اس سرزمین میں کوئی چوپایا نہیں ہے مگر اس کی پیشانی اسی کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں اس کی تقدیر ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، اور بے شک میرا رب بالکل سیدھی راہ پر ہے۔ اور آگے حضرت ہود علیہ السلام نے، اللہ رب العالمین نے حضرت ہود کی قوم کا تکبر ذکر کیا۔ دیکھیے کیسے حضرت ہود علیہ السلام کتنی دعوت دے رہے ہیں نا، ان کے شرک سے برات کا اعلان کر دیا، پھر ان کو یہ بات کی دعوت دی، اس بات کا اعلان کیا کہ تم اپنے تمام معبودان باطلہ کو لا لو، وہ عاجز ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، میرا کچھ نہیں وہ بگاڑ سکتے، لہذا تم تمام کو لا لو اور میں جو ہے میرے خلاف چال چلو۔ دیکھو ایک بات یہاں پر آپ یہ بھی سمجھو نا کہ ایک مومن، ایک موحد باطل چیزوں سے نہیں ڈرتا، باطل معبودوں سے نہیں ڈرتا کہ میں فلاں کو نہ مانوں تو وہ میرا کوئی نقصان کر لے گا، میں فلاں کو نہ مانوں تو وہ میرا کوئی نقصان کر لے گا، کبھی نہیں ڈرتا۔ ایک مشرک سب سے ڈرتا ہے، ایک مومن جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا، وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ آپ دیکھ لیں، آپ اسی لیے نا مومنین آپ دنیا میں دیکھ لیں، اگر کسی سے نہ ڈرنے والا اگر کوئی ہے سب سے زیادہ تو وہ مومن اور موحدین ہیں، اور اگر سب سے زیادہ ہر چیز سے ڈرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ مشرک ہے۔ بلی راستہ کاٹ گئی ڈر جاتا ہے، دودھ گھر میں گر گیا ڈر جاتا ہے، کانچ پھوٹ گئی ڈر جاتا ہے، ہاں گھر میں چپل الٹی رکھی ہوئی ہے ڈر جاتا ہے، جھگڑے ہوں گے، کڑی بج رہی ہے، کڑی کوئی بجا رہا ہے گھر کی کنڈی، ڈر گیا، کیوں؟ بدشگونی لینے والا، ڈرنے والا ہے۔ معبود فلاں معبود کے پاس نہیں جا پایا، ڈر گیا کہ وہ میرا نقصان کر دے گا، وہ ایسا کر دے گا، وہ ویسا کر دے گا، ہاں گھر میں لیمبو مرچی لٹکانے لگا، گاڑیوں میں لیمبو مرچی لٹکانے لگا، کیوں؟ ڈر ڈر کر کے 25 انگوٹیاں ہاتھوں میں پہننے لگا، کیوں؟ ڈر کے۔ تو ایک مشرک ہمیشہ ڈرتا ہے، ہر چیز سے ڈرتا ہے، ہر چیز سے اس کو خوف ہوتا ہے، لیکن ایک مومن، ایک مسلمان کبھی کسی سے نہیں ڈرتا جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے۔ لہٰذا حضرت ہود نے بھی کہا کہ تمہارے باطل معبود میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، لے آؤ ان کو میرے خلاف، کر لو جو سازش کرنا ہے، چل لو جو چال چلنی ہے، ہاں یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لہذا حضرت ہود نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی قوم کے تکبر، دیکھیے کتنی گھمنڈی قوم تھی، کتنا تکبر ان لوگوں کے اندر تھا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 15، جس کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین نے ان کو قول کو نقل کرتے ہوئے فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ رہی عاد، قوم عاد، تو ان لوگوں نے بلا وجہ زمین میں تکبر کیا، ہاں فاستکبروا فی الارض بغیر الحق، ان کا کوئی حق نہیں تھا زمین میں رہ کر کے تکبر کرنے کا، پھر بھی ان لوگوں نے تکبر کیا۔ وقالوا من اشد منا قوہ، اور کیا کہا؟ کیا ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے؟ ہاں من اشد منا قوہ کہنے والی قوم کہ کیا ہم سے کوئی زیادہ طاقتور ہے؟ اللہ رب العالمین نے ان کا جواب دیتے ہوئے اسی آیت میں فرمایا جو ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ وہ رب جس نے ان لوگوں کو پیدا کیا، جن کو اتنی بڑی، اتنی لمبی ہائٹ دی، جن کو اتنی طاقت دی، اتنی قوت دی، وہ رب ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ وقالوا وکانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ آخرکار ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ اتنی ظالم قوم تھی، یہ اتنی متکبر قوم تھی کہ یہ لوگ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا نا وہ تم
तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। किस बात पर घमंड कर रहे हो, गुरूर किस बात पर कर रहे हो, किस बात पर तकब्बुर कर रहे हो? क्या ये ताकत जो तुमको मिली है ये तुम्हारी ताकत है? तो अल्लाह ने तुमको दी है ना, तो किस बात पर घमंड कर रहे हो? अल्लाह ताला ने भी कह दिया, कहा कि तुमसे ज़्यादा वो ताकतवर है जिसने तुमको पैदा किया है। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बहुत दावतें दी, तरह तरह से दावतें दी, तरह तरह से जो है इनको समझाने की कोशिश की, वो लोग नहीं माने। आखिरकार उन लोगों ने अज़ाब का मुतालबा किया, जैसे कि हर कौम ने किया था, जैसे कि हज़रत नूह की कौम ने भी किया था। उन लोगों ने अज़ाब का मुतालबा करते हुए हज़रत हूद से फरमाया, अल्लाह ताला ने सूरतुल आराफ आयत नंबर 70 में इसको नकल किया है, आयत नंबर 70, अल्लाह ताला ने फरमाया क़ालू अजितना लिनअबुदल्लाह वहदहु व नज़रा मा काना यअबुदु आबाउना फ़अतिना बिमा तईदुना इन कुन्ना मिनस सादिक़ीन। वो लोग कहते थे कि ये आप हमारे पास इसलिए आए हो ना कि हम एक अल्लाह की इबादत करें और उन माबूदों को छोड़ दें जिनकी हमारे आबा व अजदाद इबादत करते थे। तो उन लोगों ने कहा फ़अतिना बिमा तईदुना इन कुन्ना मिनस सादिक़ीन, ले आओ जिस अज़ाब का तुम मुझसे वादा कर रहे हो ना, हमसे बार बार वादा कर रहे हो कि अल्लाह ताला अनकरीब तुम पर मैं तुमसे जो है एक बड़े दिन के अज़ाब से तुम पर डरता हूँ, तुम पर एक अज़ाब आ जाएगा, इस तरह से जो तुम डरा रहे हो ना बार बार, कहा फ़अतिना बिमा तईदुना इन कुन्ना मिनस सादिक़ीन, तो ले आओ उस अज़ाब को जिसका तुम वादा कर रहे हो ना, उस अज़ाब को ले आओ, जिसकी तुम धमकी दे रहे हो वो अज़ाब ले आओ। अल्लाह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का कौल अल्लाह ताला ने अगली आयत सूरतुल आराफ आयत नंबर 71 में नकल किया, फरमाया क़ाल क़द वक़अ अलैकुम मिन रब्बिकुम रिज्सुन व ग़ज़ब अतुजादिलूननी फ़ी अस्माइन सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान फ़ंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन। हज़रत हूद ने फरमाया कि बस अब तुम पर अल्लाह की तरफ से अज़ाब और उसका ग़ज़ब आना ही वाला है, बस आने ही वाला है, और इनके माबूद होने की अल्लाह ने कोई दलील नाजिल नहीं भेजी है। जिनको तुम माबूद समझ रहे हो, इनके माबूद होने की अल्लाह ताला ने कोई दलील नाजिल नहीं की। फ़ंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन, बस तुम मुंतज़िर रहो, तुम्हारे साथ इंतज़ार, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। अब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि उनकी कौम नहीं मान रही, किसी भी सूरत में नहीं मान रही, दलील दे करके देख ली, समझा करके देख लिया, प्यार से, मोहब्बत से, नरमी से, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, ऐ मेरी कौम के लोगों, लैसा बिसफ़ाहतिन वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं रब्बिल आलमीन की जानिब से जो है रसूल हूँ। हाँ, उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन, मैं अमानतदार तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। तरह तरह से, प्यार से, नरमी से, सख्ती से, हर एतबार से समझा करके जब देख लिया और कौम ने बात नहीं मानी, तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह मुमिनून आयत नंबर 39 से 41 में कहा कि हज़रत हूद ने अल्लाह ताला से दुआ की, क़ाल रब्बी अंसुरनी बिमा कज़्ज़बून, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐ मेरे परवरदिगार, इन झुटलाने वालों के मुकाबले में तू मेरी मदद फरमा, झुटलाने वालों के बदले में मुकाबले में तू मेरी मदद फरमा। और फरमाया क़ाल अम्मा क़लीलन लयुस्बिहुन्न नादिमीन, जवाब मिला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया, बहुत जल्दी जो है अपने किए पर ये लोग पछताने लगेंगे, बहुत जल्द ये लोग जो कर रहे हैं ना कौम आद, ये अपने करने पर बहुत जल्द पछताने लगेंगे। फरमाया फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु बिलहक़्क़ि फ़जअलनाहुम गुसाअन फ़बुअदन लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन, बिलाखिर अदल के तक़ाज़े के मुताबिक चीख ने उनको पकड़ लिया और हमने उनको कोड़ा कर दिया, बस ज़ालिमों के लिए दूरी हो। यहाँ पर बाद अहले ने इस आयत से मुराद कौम समूद को जिक्र किया है। बाज़ अहले तफसीर ने यहाँ पर कौम समूद यानी सौलेह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र किया है कि ये आयत कौम सौलेह अलैहिस्सलाम की कौम के ताल्लुक से आई थी, क्योंकि कौम आद को चीख से हलाक नहीं किया गया, बल्कि बारिश और तेज़ और तुंद आंधी से हलाक किया गया। लेकिन बाज़ अहले इल्म में, बाज़ मुफस्सिरीन ने इस बात का जिक्र किया है कि नहीं, उनको चीख भी लाहक हुई थी, चीख भी आई थी, क्योंकि ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने तारीख़ में देखा है कि बहुत सारे कौमों पर अल्लाह ताला ने कई तरह के अज़ाब नाजिल किए, कई तरह के, किसी को चीख, पानी, हवा और तमाम 4-5 अज़ाब के ज़रिए से अल्लाह ताला ने हलाक किया, किसी को 2 अज़ाब भेज करके हलाक किया। लिहाजा इस आयत के ताल्लुक से बहरहाल इख्तिलाफ है, और जो वाज़ेह जो आयत कौम आद के बारे में नाजिल हुई है वो सूरतुल अहक़ाफ़ आयत नंबर 21 से 25 के बीच में अल्लाह ताला ने फरमाया वज़कुर अख़ा आद, के आद के भाई को याद करो, इज़ अंज़रा क़ौमहुम बिल अहक़ाफ़, कि जब उन्होंने अपनी कौम को डराया अहक़ाफ़ में, वक़द ख़लतिन नुज़ुरु मिन बैनि यदैहि व मिन ख़ल्फ़िहि अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। उन्होंने अपनी कौम को डराया और उनसे कहा कि तुम जो है मैं तुम्हारे ऊपर जो है एक दर्दनाक अज़ाब के खौफ से डरता
ڈرتا ہوں, دردناک عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا اجئتنا لتلفقنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. وہی اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی مطالبے کو ذکر کیا کہ ان لوگوں نے آیت نمبر 22 میں کہ ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ تم لے آؤ فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين, کہ جس چیز کا تم وعدہ کر رہے ہو وہ چیز تم لے آؤ. سورۃ الاحقاف آیت نمبر 22. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انما العلم عند اللہ. انہوں نے حضرت ہود نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے. وہ ابلغکم رسالات ربی ولکنی اراکم قوما تجہلون, کہ میرا تو کام تم پر صرف پیغام پہنچا دینا ہے. یہ عذاب کب آئے گا یہ تو اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے, اور میں تم کو لیکن تم جو ہے جاہل اور نادانی کر رہے ہو تم لوگ. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے فلما رآہ عارضا مستقبل اودیتہم قال هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہوں نے ایک خوبصورت بادل کو دیکھا جو ان کی طرف آتے ہوئے انہوں نے ایک بادل کو دیکھا, خوبصورت بادل کو, اور ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ پانی ہے, یہ بارش ہے, یہ خوشخبری لے کر کے آ رہا ہے, یہ خوشخبری والی بارش لے کر کے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ہوا مستعجلتم بھی. وہ لوگ یہ نہیں سمجھ رہے تھے بلکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ جس چیز کا وہ مطالبہ کر رہے تھے وہ ہے, یعنی اللہ کا عذاب. اور آگے فرمایا ریح فیہا عذاب علیم, اور جس میں دردناک عذاب, جس میں ہوا ہے اور جس میں دردناک عذاب ہے. تدمر کل شیء, آگے آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم كذلك نجزي القوم المجرمین, کہ جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر دینے والی ہے اور تہس نہس کر دے گی, اور پس وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نہیں نظر آ رہا تھا, اور گنہگاروں کے گروہ کو ہم یوں ہی سزا دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے بعض اہل دیکھیے ان پر کس طرح سے عذاب آیا قوم عاد پر. تو سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے تیز و تند ہوا چلائی, تیز و تند ہوا, بہت تیز ہوائیں ان پر چلتی تھی, اور بادل اللہ رب العالمین نے ان پر بھیجے جو ابر آلود بادل. یہ لوگ سمجھے کہ یہ جو ہے بارش آئے گی, خوشخبری والی بارش آئے گی, اچھی بارش ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا بل ہوا مستعجلتم بھی, بلکہ یہ تو وہ تھا جن کا تم وعدہ, جس کا تم مطالبہ کرتے تھے وہ لوگ. اللہ تعالیٰ نے اس قول کی طرف اشارہ کیا جو وہ لوگ کہتے تھے نا سورۃ الاحقاف آیت نمبر 46 میں, آیت نمبر 22 میں, کہ فاتنا بما تعدنا, کہ تم لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو, فاتنا بما تعدنا ان كنتم من الصادقین, کہ وہ لے آؤ جس کا تم وعدہ کر رہے ہو اگر سچے ہو. تو یہ لوگ عذاب مانگتے تھے نا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا بل ہوا مستعجلتم بھی, کہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے, جس کو تم جلدی مانگ رہے تھے, یعنی عذاب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر تیز و تند ہواؤں کو سب سے پہلے بھیجا, جو مسلسل ان پر تیز و تند آندھی چلتی تھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 16 میں فرمایا فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا ولعذاب الآخرۃ اخزی وهم لا ينصرون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر تیز و تند آندھی کو, منحوس آندھی کو ان پر مسلط کیا جو ان پر چل رہی تھی کئی دنوں تک, جو ان پر چلتی رہی, اور یہ ان کی دنیاوی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت میں ان کے لیے جو ہے ذلت کا عذاب ہے. اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا اور فرمایا سورہ حاقہ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما, کہ یہ جو ہوا چل رہی تھی نا ان پر, تو 7 رات اور 8 دن لگاتار چلتی رہی, 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار تیز و تند آندھی چلتی رہی ان پر, ہوائیں چلتی رہی. اللہ رب العالمین نے تیز و تند آندھی کا عذاب ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل لگاتار ان پر جو ہے اللہ رب العالمین بھیجتا رہا. بعض اہل علم نے اس بات کا ذکر کیا, یہ خالی اقوال ہے, کتاب و سنت سے ثابت نہیں, یہ صراحتاً صرف اقوال ہے, کہ یہ آندھی جو چلی تھی جمعہ کے دن سے جو ہے اس کی ابتدا ہوئی تھی, جمعہ کے دن سے یہ شروع ہوئی تھی, اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں بدھ کے دن سے شروع ہوئی تھی. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. سورہ حاقہ آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ان کی حالت ایسی ہو گئی نا کہ جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں. ہاں, یہ مسلسل ان پر چلتی رہی اور یہ مطلب گرے پڑے دیکھے گئے, اور ان کی حالت ایسی تھی جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں. اس کے بعد سورہ ہود آیت نمبر 58 سے 60 میں,
58, 59 और 60 में अल्लाह ताला ने फरमाया वलम्मा जाअ अमरुना नज्जैना हूदन वल्लज़ीना आमनू मअह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत हूद के साथ उन लोगों को जो हज़रत हूद पर ईमान लाए थे, अल्लाह ताला ने उनको नजात दे दी। यानी मोमिनीन को अल्लाह ताला ने नजात दी अपनी रहमत से, बरहमतिन मिन्ना, अपनी रहमत से, वनज्जैनाहुम मिन अज़ाबिन गलीज़, और उनको सख्त अज़ाब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचा लिया। यानी हज़रत हूद के साथ जो मोमिनीन थे वो बच गए, और जो हज़रत हूद की कौम थी यानी जिन लोगों ने इनकार किया था उनके ताल्लुक से अल्लाह ताला ने फरमाया वतिल्का आदुन जहदू बिआयाति रब्बिहिम वअसौ रसूलहु वत्तबअू अम्रा कुल्लि जब्बारिन अनीद। ये थी कौम आद जिन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया और उसको ना माना और अपने रसूलों की नाफरमानी की और हर एक सरकश नाफरमान के हुक्म की ताबेदारी की। व उत्बिउ फी हादिहि दुनिया लाना व यौमल क़ियामती अला इन्ना आदन कफरू रब्बहुम अला बुअदन लिआदिन कौमी हूद। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत है, इन पर दुनिया में भी इनके पीछे अल्लाह ताला की लानत है और क़यामत के दिन भी इन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत है। देख लो कौम आद ने अपने रब से कुफ्र किया तो हूद की कौम पर दूरी हो अल्लाह ताला ने। और फिर सूरतुल क़मर में ये अल्लाह ताला सूरतुल हूद और दीगर सूरतों में कौम आद का तज़किरा कर रहा है कि किस किस तरह से अल्लाह ताला ने इन लोगों को हलाक किया। अल्लाह ताला की लानत है, लानत हुई इन लोगों पर। अल्लाह ताला ने जो है सूरह क़मर में आयत नंबर 18 से 20 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कज़्ज़बत आदुन कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर, कौम आद ने भी झुटलाया बस कैसा मेरा अज़ाब हुआ और मेरी डराने वाली बातें कैसी उन पर हुई। इन्ना अरसलना अलैहिम रिहान सरसरा फी यौमिन नहसिन मुस्तमिर, सूरह क़मर आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने उन पर तेज और तुंद मुसलसल चलने वाली आंधी भेजी जो उन पर मुसलसल दिनों रात चल रही थी। तंज़िउन नास कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन मुनक़अर, अल्लाह ताला ने फरमाया जो लोगों को उठा उठा करके पटक देती थी, हवाएं जो तेज और तुंद आंधी चलती थी ना तो उठा करके ऊपर से पटक देती थी जो है जोर से नीचे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि गोया वो जड़ से कटे हुए दरख्त के तने हो, जड़ से कटे हुए दरख्त के तने। कैसा तेज हवा जब चलती है, आंधी चलती है तो कैसा दरख्त के तने जो है उखड़ जाते हैं, हवाओं में तेजी से उड़ करके चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने कहा ऐसे ही अल्लाह ताला ने इनको तेज और तुंद आंधी जब भेजी तो ये लोग हवाओं में उड़ते थे और जमीन पर पटक दिए जाते थे। वफ़ी आदिन इज़ अरसलना अलैहिमुर रिहल अक़ीम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदियों पर जो है खैर व बरकत से खाली हवाओं को अल्लाह ताला ने आंधी को भेजा। मा तदरु मिन शैइन अतत अलैहि इल्ला जअलतहु कर्रमीम, कि जिस चीज़ पर से वो आंधी गुजरती थी उसे बोसीदा और चूरा चूरा करके रख देती थी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के कौम पर जिस आज़ाब का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस अंदाज में किया वो आज़ाब क्या था कि अल्लाह ताला ने उन पर तेज़ व तुंद सबसे पहले हवाएं चलाई। अब ये पहले क्या हुआ या दोनों एक साथ हुए इस बारे में कोई वजाहत नहीं है कि ये दोनों अजाब क्या एक साथ आए, हवा भी चल रही थी और बारिश भी आ रही थी ऐसा हुआ, या पहले हवा चली बाद में बारिश आई ऐसा हुआ। इसके ताल्लुक से कोई सराहतन कोई रिवायत नहीं मिलती। अलबत्ता हमें इतना पता होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम आद को किस तरह से हलाक किया। देखिए आप अल्लाह की कुदरत देखिए। मैं चूँकि वक्त हमारा बहुत कम वक्त हमारे पास बचा है, तकरीबन ख़त्म हो चुका है वक्त, मैं इसीलिए आपको थोड़ा सा ये बता दूँ, ये आप समझ लें कि देखिए कौम आद किस बात पर जो है गुरूर करती थी, फ़ख्र करती थी, क्या कहती थी, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, कौन हमसे ज़्यादा ताकतवर है। तो अल्लाह ताला ने उन पर आज़ाब भी वैसे ही नाजिल किया जो उनकी आजिज़ी और कमज़ोरी को बयान करता है। तुम कैसी ताकतवर हो कि तुम एक हवा को बर्दाश्त नहीं कर पाए। तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की, हम क्या कहते हैं, किसी दुबले पतले कमज़ोर इंसान को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं मजाक मजाकन कि भाई ज़रा खाया पिया करो, कहीं ऐसा ना हो हवा का झोंका है और तुम्हें उड़ा ले जाए। यानी उसकी कमज़ोरी को हम बयान करने के लिए कहते हैं कि हवा के झोंके से ये हिल जाएगा, हवा के एक झोंके से ये हिल जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहते थे ना मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। अल्लाह ताला ने ऐसी तेज़ और तुंद आंधी भेजी कि वो हवाओं में उड़ जाते थे, उड़ा करके अल्लाह ताला ज़मीन पर पटक देता था इन लोगों को। यानी वो जिस चीज़ पर फ़ख्र करते थे, घमंड करते थे, अल्लाह ताला ने उसको चूर चूर कर दिया। कहा कि तुम्हारी क्या औकात है अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने कि तुम उसकी हवा के सामने नहीं ठहर पाए। अल्लाह ताला ने तेज़ और तुंद आंधी मुसलसल 7 रातें 8 दिन तक उन पर भेजी जो उन्हें उठा उठा करके पटकती थी। इसी तरह से बादल को जब उन लोगों ने देखा तो सोचा कि ये खुशखबरी वाले बादल हैं, यानी अच्छी बारिश इससे होगी। अल्लाह, इनको नहीं पता था कि ये आज़ाब की बारिश होने वाली है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से भी आज़ाब नाजिल किया, हवाओं के ज़रिए से भी अल्लाह ताला ने आज़ाब नाजिल किया और इन लोगों को अल्लाह ताला ने तबाह व बर्बाद कर दिया।
قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، اور جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو مومنین تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی اور انہیں اللہ رب العالمین نے بچا لیا۔ یہ قوم عاد تھی جن کو اللہ رب العالمین نے ہلاک کیا، تیز و تند آندھی کے ذریعے سے، بارش کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اور ان کے غرور، گھمنڈ، ان کے تکبر کو جو اپنی طاقت پر کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو چور چور کر دیا۔ ہماری شریعت بہت رحم دل، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کرام سے افضل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لیے ایک دعا سکھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیز و تند آندھی چلتی، ہوائیں چلتی جب تیز و تند، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مجھے اور آپ کو سکھائی ہے۔ دیکھیے کتنا ہماری شریعت نا رحم دل ہے، اور کتنا جو ہے شریعت ہم پر مہربان ہے کہ ہمیں تیز و تند چلتی ہوئی آندھی پر بھی اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے کا حکم دیا۔ اور صحیح مسلم ہے حدیث، صحیح مسلم کی ہے حدیث نمبر 899، صحیح مسلم 899، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ جب تیز آندھی چلتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ، کہ اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی مانگتا ہوں جو کچھ اس میں ہے، اور اس کی بھلائی، اور جو کچھ اس کے ذریعے سے بھیجا گیا ہے اس کی بھلائی میں تجھ سے مانگتا ہوں، اور اللہ رب العالمین میں اس کے شر سے، اور جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ کتنی پیاری دعا ہے، آپ کو اسکرین پر لکھی ہوئی مل رہی ہو کہ آپ پڑھیے یہ دعا، یاد کیجیے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ، کہ یہ دعا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روایت میں کہتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تیز و تند آندھی چلتی نا جب، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا کلر چینج ہو جاتا، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا جب تیز و تند آندھی چلتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کی حالت میں ہو جاتے، کبھی گھر کے اندر جاتے کبھی باہر آتے، اندر باہر کرتے رہتے، کبھی آگے کبھی پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے رہتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھا، آپ کے اس ڈر کو، اس خوف کو دیکھا، تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید یہ اسی طرح ہو جیسے قوم عاد نے کہا تھا، فلما رآہ عارضا مستقبل اودیتہم قالوا ھذا عارض ممطرنا، کہ جب انہوں نے اپنے اوپر بادل آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ خوشخبری والے بادل ہے، یہ ہم پر برسنے والے ہیں، لیکن وہ عذاب تھا، تو کہیں اللہ کا عذاب نہ ہو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے۔ تو عزیز بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دعا کو پڑھیں، اللہم انی، جب کبھی تیز و تند آندھی چلے، بادل گرجے، چمک ہو بادلوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چمک ہوتی، تیز و تند آندھی چلتی، بادل ہوتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ یہ دعا آپ ضرور یاد کریں اور اس دعا کو پڑھیں، اور یہ جو ہے تاکہ ہم جو ہے اس برائی سے محفوظ رہ سکے۔ الحمدللہ ہمارا قوم عاد کا تذکرہ ہمارا یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ قوم عاد کو ہم نے مکمل دیکھا، کیسے اللہ رب العالمین نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم میں بھیجا، حضرت ہود نے اپنی قوم کو طرح طرح سے دعوت دی، ڈرایا، پیار و محبت سے، نرمی سے، دلیل دے کر کے، اور جو ہے اسی طرح سے ان کے سامنے طرح طرح کے الگ الگ دلائل پیش کر کے حضرت ہود نے اپنی قوم کو ڈرایا، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، انہوں نے تکبر کیا، کہا من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، اور جو ہے اپنے غرور، اپنی طاقت پر غرور اور گھمنڈ کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی انصرنی بما کذبون، کہ اللہ تعالیٰ تو مدد فرما جھوٹوں پر میری، اور لہذا اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے، وہ لوگ جو حضرت ہود کے ساتھ ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، اور ان کے انکار کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے تیز و تند آندھی اور بارش کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے انہیں تباہ و برباد کر دیا اور انہیں ہلاک کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے حضرت ہود کو ان کی قوم سے، ان کے ظالم اور جابر قوم سے نجات دی۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے جو دروس اور عبر ہے، چونکہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، ہم اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے، ساتھ ہی ساتھ اگلے نبی کا تذکرہ بھی ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان واقعات سے سمجھنے، عبرت حاصل کرنے، ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیجیے۔
سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.